شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پی تھی، جوا نہیں کھیلا تھا، تکبر کیا تھا، تکبر، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی میں آگ۔ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے، اہون علی اللہ من کلب او خنزیر۔ اور جب کوئی آدمی بچتا ہے اللہ اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاں پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے سکندر، تیمور، چنگیز کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی جواب دے تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی۔ میرے عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے۔ پھر سنو، اب اللہ کہے گا ہائے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها۔ سنو اے کائنات، انسان تو مرے پڑے، روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے، بدن مرتا ہے، لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا۔ سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا۔ اللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا، ثم یخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسے زمین سے باہر نکالے گا۔ میرے عزیزو، آپ ہماری جوان نسل ہو، جن راہوں پہ چلو چلو اللہ کے واسطے، آخرت برباد کر کے نہیں، آخرت کجا ہواؤں میں اڑ جاؤ، پانیوں کا سینہ چیر دو، سمندر کی تہ میں اتر جاؤ، زمین کے سینے میں سوراخ کر دو، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خلاؤں سے جا ٹکراؤ، چاند تاروں سے باتیں کرو۔ اللہ نے نہیں روکا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ارے پاگلو تمہارے لیے ہے، ہاں ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، آخرت کا سودا نہ کرنا، آخرت کو ختم نہ کرنا کہ دنیا جتنی جمع کرو، جتنی بنا لو، موت تمہارے پیچھے ہے۔ کیا لڑ سکتے ہو؟ کیا اسرائیل سے پنجے ملا سکتے ہو؟ موت کے آہنی پنجوں سے گردن چھڑا سکتے ہو؟ منکر نکیر سے بھاگ سکتے ہو؟ اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہو؟ زمین آسمان کے وسعتوں سے پار جا سکتے ہو؟ نہیں۔ جب نہیں تو کرو کیا؟ آؤ میرے عزیزو، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، کہ ایک دن اللہ نے کھڑا کر دینا ہے۔ پھر ایک اور آواز آئے گی، ثم نفخ فیہ اخری، میں نے پہلے آواز سنائی، پہلا دھماکہ، ابھی آواز ہے دوسرا دھماکہ، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر ایک اور آواز آئے گی۔ پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا، چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے۔ لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشتوں، اسرافیل سور پکڑائے گا، سور کا یہاں سوراخ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا، ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرک کی روح کالی ہوگی۔ پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے، اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا، 40 دن فوار، ہلکی ہلکی بارش۔ یہ بارش سبزہ اگاتی ہے، وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیاں اگائے گی، ہڈیاں۔ اور دنیا میں کتنے خرب خرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں، وہ کیا قادر شہنشاہ ہے، مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا، یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا،
میری آنکھیں واپس آئیں گی، ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے۔ 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب۔ پھر وہ یوں سور اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا، تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی، اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ وعدہ حق قریب آ گیا، اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ ایک دم کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے، یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ کون کہیں گے؟ نافرمان، کافر، نافرمان۔ اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ ہائے، پھر ہانکا جائے گا، ننگے بدن، کیا مرد کیا عورت، میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے، پھر بتاؤں، پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے گے۔ یہ جسے تم 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو، جو 2 ٹکے کا ملازم ہوتا ہے مؤذن، چوتھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا۔ علماء ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، عابدات ہیں، عابدین ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا، اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا۔ آج فیصلے کا دن ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ۔ آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کافر کے نیچے آ جائیں۔ آج ظالم فرعون، نمرود، حامان، شداد ایک طرف، آج مظلوم، نیک، متقی، عابدات، زاہدات، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج میرا عرش کا سایہ ہے۔ اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے، اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا، گردنیں نہ کٹتی، لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے۔ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کہ وہ ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دار الامتحان ہے، یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت سوا ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا، اور یہ امتحان ہے۔ یزید جیسے درندوں کو اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا، شمر جیسے درندے حسین جیسی عالی ہستی کے ہونٹوں سے کھیل رہے ہیں، سوا کر رہا ہے، ابن زیاد کے سامنے سر ہے اور یوں چھڑی مار رہا ہے، یہاں منہ کے اوپر چھڑیاں، اور کہتا ہے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا کھلتا ہوا، مسکراتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت انس کھڑے ہو کر کہا او کم بخت، یہاں چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، نبی کے ہونٹوں نے ان ہونٹوں کو چوما ہوا ہے۔ مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھند چل رہا ہے، ایک قدم قدم پہ اللہ سے ڈر کے چلتا ہے، ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے، برابر ہو جائیں گے؟ ایک عورت مصلی پہ بیٹھی، ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں؟ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن آج آ گیا میرا اللہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وان منکم الا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، یوں ہل رہا ہے۔ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے، آج جواب دینا ہوگا، لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟
سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج زکات عمرے تبلیغیں بعد میں۔ پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو۔ بیوی آ گئی، دیکھو خامد سے کیا کرتی تھی، تولو۔ اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ قَدْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَشَقِيَ شَقَاءً لَا يَسْعَدُ بَعْدَهُ أَبَدًا۔ فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی۔ ہائے ہائے، لگے گا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ۔ بس پھر فرشتے جھپٹا مارے۔ کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں۔ دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، ہتھ کڑی۔ اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ یہاں سے، یوں ہاتھ مارے گا، یہاں، اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے۔ وہ ہزاروں کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا، جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، کہے گا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے۔ ما اغنی عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی؟ آج کسی کام نہیں ہے۔ اور اگر نیکیاں بڑھ گئیں، بڑھ گئیں، مردی عورت، ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا، لا تشقى بعدها ابدا۔ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گئی، ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا، کبھی ناکام نہ ہوگی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے پتہ نہیں ہے، یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ، میرے بندے بندی کو سجاؤ، جنت کے جوڑے لاؤ۔ اب جنت کے جوڑے تو ہیں 130 فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے، اور یہ تھا 5.25 فٹ، 5.5 فٹ، تو یہ یوں نکلے گا، ایسے اس کا قد نکلے گا، ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا، یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 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 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اور سر پہ تاج سجائے گا، اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو، آپ بھی ڈگری لیتے ہو، تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا، اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئے گی۔ الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا مار دے، نہیں ختم۔ اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو ام اقرؤ کتابیہ، نعرہ مارے گا۔ قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے، قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے۔ آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو آپ نعرے نہیں لگاتے، چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرت نعرہ، ہو بے ہنگم آواز۔ اور جب اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے، یہ تو چھوٹی چھوٹی ڈگریاں ہیں، یہ چھوٹا سا الیکشن ہے، پتہ نہیں جیتے جا جیتے، جیت گیا تو 4 سال 5 سال، پیچھے کہانی ختم ہے۔ تو اب یہ رائٹ ہارٹ میں پیپر آنے کا مطلب ہے اوئے ہوئے 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 ہمیش کی جنت، ہمیش کی زندگی۔ اذان ہو جائے۔ ایک نعرہ لگائے، ہو، پیپر ایسے ہاتھ میں، ہو، جس کے سیدھے ہاتھ، او، تو سارے کہیں دن ہویا کی بڑی تیرے نعرہ، کہے گا ہاں یہ تو نعرہ ہے،
قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا. مقرؤ کتابی. وہ دیکھو میرا پیپر دیکھو, میرا پیپر دیکھو, میری ڈگری. تمہاری ڈگری کا تو پتہ نہیں نوکری بھی ملتی کہ نہیں ملتی نا, پھرتے ہیں خار میر, کوئی پوچھتا نہیں. اس ڈگریوں میں عزت سادات بھی گئی, میر تک میر سے معذرت کے ساتھ. تو وہ کہے گا یہ دیکھو میری ڈگری, میری جاب بن گئی, مل گئی, جنت مل گئی. اقرؤ کتابیہ. وہ کہیں گی دیکھو میری ڈگری, میرا پیپر. اقرؤ کتابیہ. یہ پڑھو تو صحیح. تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی, تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا, ارے میرے بھائی, ارے میری بہن, یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو جواب انی ظننت انی ملاق حسابیہ. او میرے بھائی, او میری بہن, مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے, میں نے حساب دینا ہے, میں تیاری کرتا رہا, میں تیاری کرتی رہی. لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا, آزمائش کی پٹیوں نے مجھے کندن بنایا, ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا, لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا, ذلت کے طوق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا. آج میں میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے, اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو. کہاں؟ فی جنت عالیہ. او عالی شان جنت, اس میں کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ, خوشے پکے ہوئے, پھل پکے ہوئے. کیا کریں؟ کلو, کھاؤ, پھر واشربو, پیو, پھر ہنیہ. ہنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ, نہ بیماری نہ پخانا, پیو, نہ بیماری نہ پیشاب. پوری جنت میں کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں. کیسی عجیب بات, پوری جنت کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں, کوئی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کوئی نہیں. سبحان اللہ. جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں ہضم کرے گا. اور کھانا کوئی, یہ کھانے جتنا اچھا کھانا ہوتا ہے نا, جتنے خوشی سے ڈالتے ہو نا, اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو اسے. جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا. جتنا چٹخارے سموسے پکوڑے اور بدن کی مصیبتوں, تو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکلتا ہے. آہا, ایسے خامد میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈار آئے, پرندے وہ کیا کہنے آئے؟ کہیں گے یا ولی الرحمن اتاکلون. حضور آپ مجھے کھائیں گے؟ بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گی؟ میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے؟ میں بہت بڑھیا ہوں. دوسرا کہے گا نہیں میں اس سے زیادہ بڑھیا ہوں. تیسرا کہے گا نہیں میں اس سے زیادہ ہوں. وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. آپ نے تو دیہاتی ماحول نہیں دیکھا. اور یہ بریلت مرغیاں جو بیچاری کھڑی کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے, تم کھا کے اس کے کیا بنو گے؟ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے؟ فوت شدہ شہد اسی کاندے ہو, کھڑوتی فوت ہوئی ہوتی, جڑی پیر نہ چاہ سکے اس تھوڑا پیر کتنے چواونا ہے, جڑی شدی قوم ہی نہ کر سکے اس تو کی بلواونا ہے. تو میں دیہاتی ماحول کا, ہم بچپن میں ہمارے بجلیاں کوئی نہیں, اور مہمانوں کے مہمان رحمت ہوتا تھا. ہماری دادیاں رات کے 12 بجے بھی مہمان آتا تھا, واللہ کہتی تھی بسم اللہ, رب دی رحمت آ گئی, رب دی رحمت آ گئی. اور لکڑی اٹھاؤ, مرغی ذبح کرو, کیا کچھ نہ کرو, پکا کے دو. اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آئے تو بیگم کہتی منہ اٹھاتے آ جاندے, پتہ نہیں کتوں آ جاندے, منہ چاہتے آ جاندے. بخل کا دور آ گیا. تو مرغی کو پکڑنے کے لیے نا نوکر پیچھے پیچھے ہوتا تھا, مرغی آگے آگے ہوتی تھی. ہمارے دیرے کا نوکر تھا چاچا گامو, وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. وقت بے وقت مہمان آ رہا ہے, مرغیاں ہوتی تھیں تو وہ بھاگ رہا ہوتا تھا, اور مرغی آگے آگے بھاگ رہی ہوتی تھی. اور وہ نوجوان آیا پھدو میاں دا پرانا آیا, ککڑ نپو, وہ آگے آگے, وہ چاچا گامو پیچھے پیچھے کاں کر کر اخیر چودی تھک کے ڈانا ہی ہوندا ہے. تو یہ پرندے خود آ رہے ہیں, حضور مجھے کھائیے, آپ اس کو چھوڑے, آپ مجھے کھائیں. اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن, میں آپ کو اپنی سنوں, ان کی نہ سنوں. رعیت من الجنت تحت العرش, میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے. وشربت من ماء السلسبیل, اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. آپ مجھے ٹیسٹ کرو. کہیں گے ہاں یار تو پیش کر, کیونکہ موت نہیں ہے, موت نہیں ہے. اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے تو پھر زندہ ہو جائے گا, لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے. تو وہ اس کے پر ہوں گے, کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا ہے, چند 100 پر ہوتے ہیں اس کے 70,000 پر ہوں گے, ان کو یوں پھیلایا گیا ایسے, ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے.
اس کے جلوے میں میاں بیوی کو کھانا ہی بھول جائے گا، اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے، تو پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایسے حرکت دے گا اپنے پروں کو، ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آ کے رکھی جائے گی، 70,000 قسم کی ڈشز، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، آخری لقمے کی لذت سب سے زیادہ۔ یہ کیا صلہ ہے؟ حرام چھوڑنے کا، رشوت چھوڑنے کا، جھوٹ چھوڑنے کا، سود چھوڑنے کا، سٹا چھوڑنے کا، جوا چھوڑنے کا، چوری چھوڑنے کا، ڈاکہ چھوڑنے کا صلہ ہے۔ اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی، اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے، کہہ رہے آ تو جاؤ، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ ایک ہوگا جنت میں شراب کا منظر جو بوفے ہوتا ہے، بوفے خود ڈالو اور کوئی اور کھاؤ، تو بوفے کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ نوکر ہی ہیں، لیکن درجہ کا فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ نیچے والے جنتی سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور، خود ڈالیں گے اور پیئیں گے۔ ایک اس سے اوپر وی آئی پی کلاس ہے، نیچے بھی نوکر ہی پلائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا، نوکر ہی پلائیں گے۔ تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے۔ ہاں یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے، نوکر آ کے پیش کرے گا، یہ جی زنجبیل کی شراب ہے، نوش فرمائیں۔ میرے رب کی قسم، ایک مجھے دیکھنا، یہ میں نے انگلی ڈالی اور یہ باہر نکالی، یہ ہلکا سا پانی کا قطرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ہلکا سا، یہ قطرہ لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو ساری کائنات میں اس قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی، یہ میرے نبی کی خبر ہے۔ دو ہو گئی، تیسری منزل، اوہو، جس کو صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے، منظر کشی نہیں کی جا سکتی، وی 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 آئی پی، جتنے مرضی وی لگا دو، وی آئی وی آئی وی آئی وی آئی وی وی آئی وی وی، پھر وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ ساقی ہو۔ ہاں میرا بندہ، میں دیکھتا تھا تو شراب کی محفلوں میں بھی ہاتھ نہیں لگایا، تو نے ہر گناہوں سے اپنا دامن بچایا۔ آج دیکھ اپنے رب کا دیدار کر آنکھوں سے، اور ہونٹوں کو جام لگا اس کے ہاتھوں سے۔ اس عزت اور بلندی کو کون سے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یا اللہ، کہیں گے اللہ یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، تمہارا یہی پروٹوکول بنتا ہے کہ ان سعیکم کان مشکورا، تم نے لاہور میں مجھے خوش کر دیا، میں نے تمہیں یہاں جنت میں خوش کر دیا۔ یہ کامیابیوں کی پرواز ہے، اسے کامیاب کہتے ہیں۔ ان میں نکھیڑا کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرے نبی نے صرف خبر نہیں سنائی، آنکھوں دیکھا بتایا، آنکھوں دیکھا۔ واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ نے زمین سے اوپر، آسمانوں سے ورے، عرش سے اوپر، جہاں زمان و مکان کا اینڈ ہوتا ہے، اللہ نے وہاں اپنے حبیب کو بلایا اور سارا آنکھوں سے دکھایا اور تمہیں بتایا کہ اگر بلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو۔ چھڑا لو ان رسم و رواج سے، نکل آؤ ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے۔ جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں، جاؤ یورپ کی زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، جو خوبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی دردناک ہے۔ خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا۔ وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مزدور ہے، ایک مشین ہے، جب تک چلے گی چلے گی، پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا۔ رشتے ٹوٹ گئے،
رشتے ختم ہو گئے، ماں ماں نہ رہی، بھائی بھائی نہ رہا، بیوی بیوی نہ رہی، دوست دوست نہ رہا، یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو۔ ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں، ان کا تو ہادی کوئی نہیں، ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں، وہ اندھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں۔ اہل ایمان ان کا راہبر ہے، ان کا ہادی ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے، ان کا قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، ان کا دین ہے۔ انہیں محمد مصطفیٰ ملے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أخنار بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، وہ نبی ہے۔ ہمارے نبی اگرچہ پردہ کر گئے، چلے گئے، زندگی آج موجود ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی کو آپ دنیا سے گئے۔ اس دن سے آج تک جس طرح آپ 63 سال گزار کر گئے، آج ہمارے پاس کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ واحد امت ہے جس کا قرآن محفوظ، جس کے نبی کا فرمان محفوظ۔ اہل ایمان میں ایک چھوٹا سا طبقہ پٹڑی سے اترا ہے حدیث کا انکار کر کے۔ میرے بھائی ہیں، قابل رحم ہیں، قابل رحم ہیں۔ میرے نبی کی ختم نبوت ختم ہو جائے اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے۔ صرف قرآن کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے، قرآن میرے رب کا کلام ہے اور اس کو بتانے والا میرا رسول ہے۔ میرے نبی کی حدیثوں کا اعتماد اٹھ گیا تو قرآن سے گمراہ نہیں ہوگے تو اور کیا کرو گے؟ قرآن تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا، جہنم کی وادیوں میں پھینک دے گا۔ میرے نبی کا نگران اللہ ہے، میرے نبی کا نگران اللہ ہے، میرے نبی کا نگران اللہ ہے۔ اس نے جیسے کتاب میں زیر زبر میں تبدیلی نہیں ہونے دی، اس نے اپنے نبی کے کلام میں بھی کسی باطل کلام کو داخل ہونے نہیں دیا۔ اس امت نے سند کا علم زندہ کیا کہ اس نبی کی ہر بات سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، سند کے ساتھ۔ یہ جنگ سے نہیں، جنگ اخبار سے نہیں، نوائے وقت سے نہیں، ایکسپریس سے نہیں، ڈان سے نہیں، نیوز سے نہیں، ڈائجسٹ سے نہیں، اردو سب رنگ ڈائجسٹ افسانوں سے نہیں۔ یہ واحد امت ہے جس نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ میرے نبی نے حضرت علی کو پانی پلایا اور کھجور پیش کی اور ایک حدیث سنائی، ایک فرمان۔ امام علی نے امام حسن کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ 1980 میں میرے استاد نے مجھے وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ میں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے۔ میرے نبی کے فرمان گم ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، غلط ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، سوچ کی غلطی ہے، خطا کی غلطی ہے، بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، میرا اللہ عاجز نہیں، میرا اللہ کمزور نہیں۔ ہم اب میرے باپ مر گئے، ماں مر گئی، ہم نے ان کی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی، لیکن تھوڑی سی، چونکہ ہم کمزور ہیں، ساری نہیں سنبھال سکے۔ یہ ہمارے لاہور کے میوزیم میں ہماری گورنمنٹ نے پچھلے تاریخی ورثے سنبھال کے رکھے، اور لندن کا میوزیم چلے جاؤ، ایک دن میں ختم نہیں ہوتا۔ طاقتور حکمران تھے، ورثہ سنبھال کے رکھا۔ میرا اللہ اتنا کمزور ہے کہ میرے نبی کی باتوں میں
من گھڑت باتیں شامل ہوں گی اور اسے پتہ نہ چلے گا اور وہ سنبھالے گا نہیں. 1436 نہیں 14,036 سال گزر جائیں میرے نبی کا چاند چمکتا رہے گا, سورج چمکتا رہے گا. سورج ڈوبتا ہے, چاند گہراتا ہے, سورج گہراتا ہے, چاند میں داغ ہے, سورج میں آگ ہے. یہ ڈوبتے ہیں, یہ گھٹتا ہے, یہ بڑھتا ہے. میرے نبی کا سورج چمکا, آگ نہیں. میرے نبی کا سورج مسکرایا, میرے نبی کا چاند مسکرایا, داغ نہیں, گھٹنے والا نہیں, بڑھنے والا نہیں, ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہستی. میرے عزیزو, اپنے حبیب سے پیار کرو, اپنے نبی سے پیار کرو, اس کی زندگی کو سیکھو, آئیڈیل بناؤ اپنے نبی کو. کن چیزوں کو, کن کو ہیرو بنا کے چل رہے ہو, کن شخصیات سے متاثر ہو جو پیسے پہ بکتے ہیں, جو چیزوں پہ بکتے ہیں, جو کھلونوں کی طرح بکھر جاتے ہیں اور جو نوٹوں پہ اوپر گردش کرتے ہیں. وہ تمہارے آئیڈیل ہیرو ایک آیا ہے, ایک آئے ہیں جسے میرے اللہ نے حبیب بنایا, تمہیں ہیرو بنا کے دیا, اسے پیار کیا, اسے لاڈ کیے. مزمل, مدثر, یہ لاڈ ہے, یہ لاڈ ہے. المزمل محبت, المزمل محبت, المدثر لاڈ پیار. یا ایھا النبی عزت, یا ایھا الرسول فل پروٹوکول, یا ایھا المزمل محبت, یا ایھا المدثر لاڈ. پڑھو اپنے نبی کی زندگی. میرے نبی میں نے جو کچھ بتایا دیکھ کر آئے. یہ واحد نبی ہیں جنہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا. لیکن یہ کب پہنچایا؟ جب آپ مشقتوں کی چکی میں پس کے رہ گئے. ہائے 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 ہائے, 10 سال گالیاں پتھر, گالیاں پتھر. جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی. اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے, چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا. ہے اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا, تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی. ما اسرع ما وجدت فقدک یا عم. اے چچا, آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی. راستے مکے کے بند ہو گئے, بند. کیا کروں, کہاں جاؤں, تو جہان کے سردار, کہاں جاؤں. یہی دنیا کا دستور ہے, امتحان ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا چلو طائف چلتا ہوں. کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل. زید بن حارثہ, انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا. میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے, پتھر مار. میں پچھلے عمرے پر گیا, وزٹ ویزا. میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ اب عام پتہ نہیں چلتا, میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا. وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں, کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی. میں ایک چھت پہ چڑھ گیا. وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے, کبھی خلیل کہے, کبھی محمد کہے, کبھی احمد, کبھی ماہی, کبھی حاشر, کبھی عاقب, کبھی فاتح, کبھی خاتم, کبھی ابو القاسم, کبھی طٰہٰ, کبھی یاسین, کبھی شاہد, کبھی مبشر, کبھی نذیر, کبھی داعی الی اللہ, کبھی سراجا منیر, کبھی رحمت للعالمین, کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیرا. کبھی عزیز کہے, کبھی رؤوف کہے, کبھی رحیم کہے, کبھی حریص علیکم کہے, کبھی مزمل کہے, کبھی مدثر کہے, کبھی طٰہٰ کہے, کبھی یاسین کہے. اور اس وادی میں لہو لہان اتنے پتھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. زید بن حارثہ نے اٹھایا, دوڑ لگائی. پیچھے طائف والے, آگے عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ. یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار. ابو جہل نہیں تھا, عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار, سپہ سالار. اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا. حضرت زید کو کچھ نہیں سوجا, اسی کے باغ میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا. آپ نیند بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے. ہاں, اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے. کیا بوڑھا, کیا جوان, کیا پڑھا لکھا, کیا ان پڑھ, کیا مرد, کیا عورت, کیا بڑا, کیا چھوٹا,
اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے جھوٹ کے وار، ظلم و ستم کے وار، رشوت کے وار، ناچ گانے، فحاشی عریانی، آوارگی، بے پردگی، ننگا پن، قتل و غارت، فرقہ واریت، یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا، میدان معاشر میں ہر شخص نفسی نفسی کہے گا، میرے نبی نے امت کو پکارا ہے۔ اے عتبہ رونے لگا، کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت، اور ایسا قریشی خون، رشتہ قریب کا تھا کم وقت کا، ایسا خون جوش میں آیا، پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں ڈالے، خود نوکر سے نہیں کہا، خود، اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بولا عداس کو، عداس یہ لے جا، اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا، آئے ہائے واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا۔ یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی، یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ کہنے لگا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ کیا قسم دی کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ دشمنوں نے جن پر رحم کھایا، آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہ آپ کو یونس کا کیسے بتایا؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا، تو آپ کو اپنے زخم ہی بھول گئے۔ جب واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کے کیوں چومے؟ کہہ رہے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے، مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے۔ کہا تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا۔ پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلت وہوانی علی النار۔ اے میرے رب، آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولو تیرے ساتھ، اپنا کوئی دکھ نہ بیان کروں تجھے میرے مولا، یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ الى من تکلونی الى بعید یتجہمنی او الى عدو ملکتہ امری۔ یہ نا آشنا، یہ دشمن نے میرا یہ حال کر دیا، ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی، میرا کام بن گیا، میں لہو لہان ہوں، مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے، تو راضی ہے، کام بن گیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب وليت الشراب من ودادك صافيا وشربي من ماء المعين السراب إذا صح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب۔ یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ چومتا، کیا کلام اس نے کہا، ہائے ہائے ہائے۔ اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا، میں اسے اللہ پر فٹ کر رہا ہوں، اے رب میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا، زبان حال سے یہ کہا، اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں، آپ خوش ہیں لوگ ناراض ہیں، میرا کام بن گیا، میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے، لوگوں سے ٹوٹ گیا، میرا کام بن گیا۔ آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا، میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب مکہ پہنچے، سنو غور سے، اس قدر خوف تھا کہ اب مکے میں داخل نہیں ہو سکے، باہر بیٹھ گئے اور سہیل بن عامر کو پیغام بھیجا۔ پہلے تو چچا کا شیلٹر تھا، ان کی حفاظت تھی، وہ اٹھ گئے، حفاظت اٹھ گئی۔ سہیل بن عامر کو پیغام بھیجا، مجھے
گارنٹی دو، میری گارنٹی دو، مجھے مکے میں لاؤ۔ انہوں نے کہا میں سارے قریش سے نہیں لڑ سکتا۔ پھر آپ نے اخنس بن شریح کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکے آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے جبیر بن مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، وہ اپنے بچوں کو لایا مسلح ہو کر، اور آپ کو اور زید بن حارثہ کو بجلی گئی جو پہلی جنریٹر پہ رکھنا چاہیے تھا، ایک دم ٹوٹتا بہت نقصان۔ مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لایا، تلواروں کے سائے میں حرم میں آ کر اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، کوئی ان پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، یہ پناہ کس طرح دے رہے ہو؟ اس کا کلمہ پڑھ کے یا اپنے دین پر باقی رہ کر؟ کہا نہیں، اس کا دین نہیں، اپنے دین پہ باقی رہ کر۔ کہا ٹھیک ہے، تیری پناہ کو تیرے وعدے کو نبھایا جائے گا۔ تو اس حال پر جب آپ پہنچے کہ کوئی مددگار، حضرت خدیجہ گھر سے اٹھ گئی، چچا باہر سے اٹھ گئے، ساتھی ہیں کوئی نہیں، چاروں طرف اندھیر ہے، اور آپ انہی زخموں میں، چونکہ حضرت خدیجہ تو انتقال کر چکی ہیں، آپ حضرت ام ہانی اپنے چچا زاد بہن کے گھر سوئے ہیں، حضرت علی کی بہن، کہ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحاظ، جتنا پریس کیا جاتا ہے، جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے، میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابڑ توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا، چلیے یا رسول اللہ، آپ کو پکڑا، حتیم میں لے گئے۔ حتیم وہ جو باؤنڈریز وال ہے بیت اللہ کی، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے۔ قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سارا کور کرتے، تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا، اس میں اللہ کی حکمت کہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے، حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا اندر ہے۔ آپ کو لٹا پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا اپنی اغراض سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا، یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری۔ جبریل نے یوں ہاتھ میں یوں ایسے، سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، ایک قطرہ۔ دو برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے۔ دل نکالا، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکلا ہے، اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح، اندر سے یوں دل کو یوں ہاتھ لگایا، دل بھی چر گیا، پھٹ گیا، اس کے اندر بھی پانی ڈالا، باہر بھی، پھر یوں کر کے پھر وہ کھلا ہوا دل، جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا، پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں، سینے کو یوں ملایا، بغیر نشان کے سینہ مل گیا، آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا۔ باہر تشریف لائے، ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق کہتے ہیں تیز رفتار، وہ خچر سے چھوٹا قد، گدھے سے بڑا قد، آپ اس پہ سوار ہوئے، وہ کودنے لگا تو جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول ہیں۔ وہ پسینے ہو گیا۔ تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا کہ تم اگر کھوپڑی استعمال کرو تو تم بھی 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلا سکتے ہو، لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں، بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ، انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ پہلی تیز رفتار سواری براق، میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا، وہاں سے اٹھایا، ایک جگہ اتار دیا، 2 نفل پڑھ لیے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ، 2 نفل پڑھ، پھر وہاں سے چلایا، اتریے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش، چلیے، پھر اٹھایا، پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی، آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت
فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی۔ براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء انتظار میں ہیں، اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب سب کی شریعتیں ختم، اور مسجد اقصی کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم، اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، جو بعد میں ہوا۔ اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے۔ قرآن کی واحد سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسرا، کہیں اور سورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی۔ سبحان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پاک پاک، لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، باٹنی کے، زولوجی کے، بیولوجی کے، ایسٹرونومی کے، یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے، یہ تمہارے لیے ہیں۔ تمہارا رب سبحان ہے، پاک ہے، اس سے بالا تر ہے، وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے۔ اللہ لے کر گیا۔ قریش کہنے لگے تو کیسے جا سکتا ہے، ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے، میں لے کر گیا۔ سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا۔ اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے، جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو۔ وضو کرو، نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، بڑے سست ہو 2 ہی پڑھ لو، کہ نام تو آ جائے، نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا، یہ بھی اٹھنے والا تھا۔ رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے، اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی، ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، بستروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی۔ رات کا سفر بے عبدی، اللہ اکبر، یہ اظہار محبت ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ، یہ کون ہے؟ یہ فلاں پارٹی کا بندہ، لا الہ الا اللہ۔ اور تمہیں پتہ نہیں میں فلاں پارٹی کا بندہ، پھر منہ تیرے اس بول دا، ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ تو اللہ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کہا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے۔ حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی، سیکرٹری بنا دے گی، اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دو، ویلا کم خزانے دا لٹ پا دو، مشیر بنا دو، سیاسی رشوت مشیر، پامے ساری زندگی دا منہ نہ ویکھے مشیر۔ اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے۔ تو حکومت نوازتی ہے نا، یہ نئے نئے تیل نکلا نا، نیا نیا تیل، توڑو توڑ دولت، تو ایک بڑے رئیس کا نوکر، انہوں نے کہا اس کو نوکری دو، ان پڑھ، ان کا بولا، ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے نوکری پہ تو رکھنا ہے، سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو۔ ہاں بھائی شیخ، 2 جمع 2 کم؟ ہاں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 5، انہوں نے کہا 5، ہاں ٹھیک ہے، قریب قریب جواب، ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پر، جواب قریب، صرف 1 کا فرق ہے۔ تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی، وزیر بنا دے گی، صدر بنا دے گی، اور کیا کرے گی؟ تو میرا اللہ کہتا تھا یہ تو میرا بندہ ہے، میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ میں اپنے، یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں۔ وہ میرے بچوں آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے، دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئے، اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئے، نہ تمہارا ایمان بکے گا نہ ضمیر بکے گا، اور دنیا تمہارے پہنچ اٹھے گی۔ اگر ایمان بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی۔ ہاں بے عبدہ، بہت بڑا ٹائٹل، بے عبدہ، میرا بندہ، میرا بندہ، میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں۔ الف اور با، اسرا بے عبدہ، اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں، بے عبدہ کہو تو الف کی ضرورت نہیں۔ اسرا کے ساتھ الف، عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے
کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے بلایا, میں لینے آیا ہوں, میں لینے آیا ہوں. پرواز خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے کس نے دیا؟ پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. پہلا آسمان آدم علیہ السلام, میرے بیٹے آ گئے, میرے بھائی آ گئے, نبی آ گئے. دوسرا آسمان یحییٰ, زکریا, عیسیٰ علیہ السلام, ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے نبی آ گئے. تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام, ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے نبی آ گئے. چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام, میرے بھائی آ گئے, میرے نبی آ گئے. پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام, بھائی آ گئے, نبی آ گئے. چھٹا آسمان یوسف علیہ السلام, بھائی آ گئے, نبی آ گئے. ساتواں آسمان ایک روایت کے مطابق. السلام علیکم. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.